یہ ہے اس سرزمین کا ایک بڑا حصہ جسے برطانیہ فلسطینی ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، غرب اردن یا ویسٹ بینک۔ اکثر کہیں نہ کہیں سے شدت پسند یہودی مقبوضہ زمین پر آ کر بس جاتے ہیں اور اپنے فلسطینی ہمسایوں کو دھمکاتے ہیں یا ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ 3 راتیں پہلے فلسطینی گاؤں طیبہ کے کنارے پر واقع گھروں کو قریبی یہودی بستی سے آنے والے نوجوان اسرائیلیوں نے نشانہ بنایا۔ کمال کی گاڑی اور اس کا گھر حملے کی زد میں آئے۔ ہم بہت ڈرے ہوئے تھے، میرے بچے ہیں اور بوڑھی ماں، ہماری زندگیوں کو خطرہ تھا اور یہ سب بہت خوفناک تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے خبروں میں دیکھا یا نہیں، لیکن برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اقدام سے کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ یہ ایک بڑا قدم ہے کہ برطانیہ جیسی سپر پاور ہماری حمایت کر رہی ہے، لیکن زمینی صورتحال پر اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیل نہ تو کسی بین الاقوامی قرارداد کو مانتا ہے، نہ کسی قانون کو۔ وہ دنیا کے کسی بھی ملک کی بات نہیں سنتا۔ طیبہ مکمل طور پر ایک عیسائی گاؤں ہے۔ یہاں لگ بھگ 1500 افراد رہتے ہیں۔ یہ گاؤں پرامن ہے، لیکن تقریباً 6 دہائیوں کے اسرائیلی قبضے کے بعد یہاں کے زیادہ تر لوگ ہجرت پر مجبور ہو چکے ہیں۔ فادر ڈیوڈ خوری، جو یونانی آرتھوڈاکس پادری ہیں، یہاں ڈٹے ہوئے ہیں۔ لوگ اب بھی 5ویں صدی کے اس قدیمی چرچ میں عبادت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہودی آبادکار یہاں بھی انہیں ہراساں کرتے ہیں۔ اگر برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک فلسطین کو تسلیم کریں اور اس سے سرمایہ کاری آئے تو شاید کچھ بہتری ہو۔ اسی چرچ میں فادر خوری نے ہمیں بتایا کہ جب یہودی آبادکار گاؤں میں آتے ہیں تو وہ کتنا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں؟ ہاں، ان کے پاس بندوقیں ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ ان کا استعمال کر سکتے ہیں؟ یقیناً کریں گے، اگر ہم ان سے جھگڑا کریں۔ کیا انہوں نے آپ کو دھمکایا ہے؟ یقیناً۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ عیسائی کب سے یہاں آباد ہیں؟ ہم یہاں حضرت عیسیٰ کے وقت سے ہیں۔ 2000 سال سے ہماری جڑیں یہاں ہیں، ہم نہیں ہلیں گے، چاہے ہم یہاں مر بھی جائیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ فلسطین ہمارے خون میں ہے، ہم اپنے خون کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں؟ چند میل دور رام اللہ میں برطانیہ میں اعلیٰ فلسطینی سفارتکار حسام زملوت گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گھر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے یروشلم سے رابطہ کیا۔ وہ کیئر سٹارمر کے منصوبے سے بہت خوش ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ برطانیہ اور بین الاقوامی برادری 2 ریاستی حل کو واقعی سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ ہم اب محض زبانی جمع خرچ کے دور میں نہیں رہے۔ اسی زبانی جمع خرچ نے پچھلے 3 عشرے ضائع کر دیے ہیں۔ اگر آپ واقعی 2 ریاستوں کے حق میں ہیں تو دونوں ریاستوں کو تسلیم کریں۔ اور پچھلے 30 سالوں میں ہم جس مقام پر پہنچے ہیں، ایک ایسی اسرائیلی حکومت جو فلسطینی قوم کے خاتمے کے در پہ ہے، جو فلسطینی عوام اور ان کی زمین کو ختم کرنا چاہتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ نہ کوئی واضح موقف تھا، نہ ہی سنجیدہ طریقے سے کوئی عملی قدم اٹھایا گیا۔ لہٰذا یہ محض علامتی اقدام نہیں ہے، یہ بہت حقیقی ہے، بہت عملی ہے اور مکمل طور پر جمہوری ہے۔ یروشلم میں اسرائیلی پارلیمنٹ کے انتہا پسند رکن پارلیمان سمجا روتھمن نے وزیر اعظم نتن یاہو کی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ کیئر سٹارمر حماس کو نواز رہے ہیں۔ وہ اسرائیل کی ریاست کو سزا کی دھمکی دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے مشرق وسطی میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیں سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور یہ ہرگز امن نہیں لائے گا۔ یہ انصاف، تاریخ، مذہب اور ثقافت کے بھی خلاف ہے۔ اور وہ یہ سنوار اور حماس کو ایک بڑا انعام دے رہا ہے۔ سابقہ حماس لیڈر، ہاں وہی حماس لیڈر یہاں کہیں بھی ہے جہنم میں۔ وہ سنے گا کہ سٹارمر کیا کہہ رہا تو کہے گا بہت اچھا دوست۔
مقبوضہ زمین پر یہودی آبادیاں بنانا 1967 سے اسرائیل کا ایک قومی منصوبہ رہا ہے۔ یہاں کے کچھ طاقتور وزراء اب کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بین الاقوامی اقدامات کا سب سے مؤثر یہی جواب ہے۔ جتنی مقبوضہ زمین رکھنا چاہتے ہیں اسے مکمل طور پر ضم کر لو تاکہ ایک قابل عمل فلسطینی ریاست کی کوئی امید باقی نہ رہے۔